قل اللہم مالک الملک، اے نبی عرض کیجئے اللہ کے حضور، اے اللہ تمام ملکوں کے مالک، تمام بادشاہت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہے اپنا ملک عطا کر دے۔ دنیا میں جو کوئی بھی حکمرانی اویل کر رہا ہے نا، پازیٹیولی یا نیگیٹیولی، اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے، اس اعتبار سے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اسے چھین لیتا۔ لہٰذا دنیا میں کسی کو حکمرانی ملنا اس چیز کا ثبوت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کی تائید ہے۔ سورۃ البقرہ میں ہی نمرود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، جب وہ ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا کیا اس وجہ سے کہ ہم نے اسے بادشاہت عطا کی تھی۔ تو فرعون کو بھی بادشاہ اللہ نے بنایا، نمرود کو بھی اللہ نے بنایا، اور سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو بھی اللہ نے بنایا، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے۔ سیدنا سلیمان بن داود علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بنایا، لیکن اس بادشاہت میں اور فرعون کی بادشاہت میں فرق ہے۔ لہٰذا کسی کو ملوکیت مل جائے، بادشاہت مل جائے، اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اللہ کی تائید ہے اس کے ساتھ، اس کے لیے آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے چھین بھی لیتا ہے۔ ایک ایسا شخص جس کی زبان میں بھی لکنت تھی، اس سے اللہ تعالیٰ نے 300 سال کی فرعونوں کی حکومت ختم کروا دی، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اے اللہ ملک کے مالک، اے نبی اللہ کے حضور عرض کیجئے۔ اب یہ اس زمانے میں آیات نازل ہو رہی ہیں جب نبی علیہ السلام کو کوئی بادشاہت، کوئی دنیاوی سٹیٹس اس اعتبار سے حاصل نہیں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو دنیاوی طور پہ بھی ایک عروج عطا فرمایا۔ عرض کیجئے اے اللہ تمام بادشاہت کے مالک، تو جسے چاہے اپنا ملک عطا کرے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جسے چاہے تو ملک چھین لے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ اور یہ کمال اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالی کسی کو دنیاوی منصب دے کر بھی ذلیل کر سکتا ہے۔ یزید ابن معاویہ، اور کسی سے دنیاوی منصب لے کر اسے محروم کر کے بے سر و سامانی کی حالت میں پورا گھرانہ لٹا کر، دنیاوی طور پہ تو یہ نیگیٹو شمار ہوتی چیزیں، عزت دے سکتا ہے حسین ابن علی علیہ السلام۔ تو عزت اور ذلت کا معیار کسی کو سٹیٹس، دولت، عہدہ حاصل ہونا نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کے لیے کیا فیصلہ کرتا ہے۔ فقر میں بھی عزت مل سکتی ہے، اور دولت اور منصب میں بھی ذلت اور رسوائی مقدر ہو سکتی ہے۔ میرا خیال ہے ہمارا ملک پاکستان تو اس چیز کی نمائندہ مثال ہے کہ یہاں پہ حکمرانوں نے جو تھوڑی بہت عزت اگر ان کی تھی بھی نا، تو حکمرانی میں آ کے وہ بھی عزت گنوا دی۔ تو کسی کو سٹیٹس ملنا عزت اور ذلت کی دلیل نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دنیاوی منصب دے اور اس کے ذریعے اس کی عزت میں اضافہ کر دے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کیسے اس ایک ماحول کے اندر، جب کہ ہر طرف گمراہی نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، حکومتیں جو ہیں انہوں نے دین کی تعلیمات کو پامال کیا ہوا ہے، اس میں ایک شخص حکمران بن جاتا ہے حادثاتی طور پہ۔ آج میرا ٹاپک نہیں، آپ میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے اوپر، صرف 38 سال کی عمر ہوئی ہے ان کی، میری اس وقت 43 ہونے والی ہے۔ 38 سال کی عمر میں وہ فوت بھی ہو چکے ہوئے تھے اور رہتی دنیا پہ اثرات چھوڑے۔ 99 ہجری میں خلیفہ بنے اور 101 ہجری میں ان کو زہر دے کر آل امیہ نے ہی شہید کر دیا، لیکن آتی دنیا کے اوپر انہوں نے اثرات چھوڑے کہ یہ بھی ایک حکومت کا سٹائل ہو سکتا ہے۔ بیدک الخیر،
خیر سارے تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہی خیر کا مالک ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اچھا، اسی آیت کا ایک ٹکڑا ہے جو ہمیں عربی میں تو یاد ہو یا نہ ہو، پنجابی میں اردو میں لوگ بول دیتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اردو میں بولنے میں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ اس کی پروننسیشن یہ نہیں ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کیونکہ یہ بڑی والی مد ہے، یہ مد کھینچنا لازم ہے، اردو میں چل جاتا ہے۔